میرے تمام دیکھنے والے ناظرین کو ایک بار پھر خداوند یسوع مسیح کے نام میں سلام پہنچے۔ میں شہانہ پاسٹر غزالہ شفیق کے ساتھ ناظرین آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہیں۔ وہی ٹاپک، وہی بات، مگر اس میں آج کچھ نئی چیزیں سیکھنے کو ملیں گی۔ گزشتہ پروگرام میں بھی ہم نے بہت کچھ سیکھا تھا ناظرین، اور آج بھی ہم بہت کچھ سیکھیں گے۔ اور میں نے آخر میں جو گفتگو اپنے پچھلے پروگرام میں کی تھی، پاسٹر غزالہ شفیق پیدائش کا صحیفہ، اس کے آغاز پہ ہم تھے، اور 26 اور 27ویں آیت پر ہم ڈسکشن کر رہے تھے، اور 28ویں آیت کی بات چیت چلی ہی تھی، تو ہمیں وہاں پر پروگرام کو روکنا پڑا کیونکہ وقت جو ہے وہ بالکل اختتام پر تھا۔ مگر اب وقت جو ہے وہ بالکل آغاز پر ہے، تو ہم اس کو پھر سے اسٹارٹ کریں گے، اور میں چاہوں گی کہ سسٹر آپ ضرور اس بات کو دوبارہ سے کنٹینیو کریں۔ شکریہ شاہانہ۔ ہمارا ٹاپک کہ کیا عورت حکمران ہو بالکل سکتی ہے، اور بائبل مقدس کے کون سے صحائف اور کون سے حوالہ جات ہیں جن کو لے کر یا کمزور تشریح کے سبب سے یہ نظریہ ڈیولپ کر دیا گیا کہ عورت جو ہے وہ حکمران نہیں ہو سکتی، یا اگر عورت کسی ملک میں حکمرانی کرتی ہے تو وہ خدا کی عدالت کو ظاہر کرتی ہے۔ اس کو ہم سیکھنے کی کوشش کر رہے تھے، کچھ چیزیں ہم نے سیکھیں، اور پھر وہی بات، جب تک ہم خدا کے ذہن کو لے کر خدا کی چیزوں کو نہیں دیکھتے، اس کے بالکل کلام کو نہیں سمجھتے، خدا کے پاک روح کی رہنمائی نہیں مانگتے، تو ہم کمزور نتائج پر پہنچ جاتے ہیں۔ بالکل تو اس چیز کو جنرلائز کر دینا جی نیو ٹیسٹامنٹ میں تو عورت کی حکمرانی کی تو گنجائش ہی نہیں ہے، کیونکہ تموتھیوس جو پہلا تموتھیوس اس کا دوسرا باب اور اس کی 12ویں آیت، عورت پر تو حکمرانی کر ہی نہیں سکتی مرد پر۔ تو اہم جو چیز ہے وہ اس کی طرف میں آپ کو لے کر آئی تھی کہ پیدائش کی کتاب، اس کا جو چیزوں کو جب خدا نے بنایا، پوری کائنات کو بنایا بالکل جس میں مرد اور عورت کو بھی بنایا، وہ 26 27 اور 28ویں آیت ہے۔ اب 28ویں آیت وہ کلائمیکس ہے، وہ نقطۂ عروج ہے اس تخلیق کا، یا اس جو مرد اور عورت کو بنایا، نر اور ناری ان کو بنایا، اپنی شبیہ پر، اپنی صورت پر بنایا، بالکل خدا کی صورت پر ان کو پیدا کیا۔ یہ سارے حوالہ جات 26 27 آیت پر تو بہت زیادہ بات چیت کی جاتی ہے، لیکن جو 28ویں آیت ہے جو کلائمیکس ہے کہ کوئی بھی چیز خلق کی جاتی، جیسے خدا نے روشنی بنائی، اس کا ایک مقصد تھا تاریکی کو دور کرنا، بالکل ٹھیک ہے۔ سورج بنایا، اس کی بھی اسپیسیفک خدا نے ذمہ داریاں عائد کی کہ وہ دن پر حکمرانی کرے گا۔ چاند بنایا، وہ رات کو روشنی دے گا۔ ستارے بنائے، پھر دن کو الگ کیا، آرام کے دن کو الگ کیا انسانوں کے کام کاج کے لیے، ساری ذمہ داریوں کے لیے، رات کو آرام کے لیے بنا۔ ہر ایک چیز کا ایک ردھم، اور ہر ایک چیز کو جب خدا نے خلق کیا، پرندے یہ کریں گے، اس کے اندر بیج دار پھل وہ رکھا، اس کو ریپروڈیوس کرنے کا وہ ذمہ داری رکھی، بالکل پودوں کے اندر، جو سمندر کے ساری کریشن تھی اس کے اندر۔ اسی طریقے سے جب مرد اور عورت کو خلق کیا تو کلائمیکس 28ویں آیت میں ہمیں ملتا ہے، اور 28ویں آیت میں جیسے ہی خلق کیا خدا نے کہا کہ زمین کو معمور اور محکوم کرو۔ بلکہ چاہوں گی کہ یہ 26 27 28ویں آیت جو کہ کلائمیکس آیت ہے، جو مرد اور عورت کی ذمہ داریوں کو بیان کرتی ہے، ان کی حیثیت کو، ان کے رتبہ کو، ان کے کردار کو، ان کی خصوصیات کو، اس پہ ہمارا فوکس ہوگا۔ لیکن تلاوت آپ تینوں آیات کر دیجئے پلیز۔ جی۔ پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں۔ 27ویں آیت، اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر و ناری ان کو پیدا کیا۔ اب میں 28ویں آیت کی تلاوت کرنے لگی ہوں۔ اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو، اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو۔ آمین۔ ٹھیک ہے، آمین۔ یہ 28ویں آیت جو ہے ہماری فوکس آیت ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے خلق کیا، اب ان کے خلق کرنے کا مقصد خدا نے بتایا نا، کہ آپ ہر ایک چیز کے اوپر اختیار رکھو۔ آپ کئی جو انگلش ٹرانسلیشن ہے وہاں پر رول کا لفظ ہے، یا ڈومینین کا لفظ ہے، یا سبڈیو کا لفظ ہے۔
اردو میں ہے کہ معمور اور محکوم کرو. محکوم کا یہ مطلب ہے کسی چیز کے اوپر آپ نے حاکمیت حاصل کرنی یا حاکمیت رکھنا, اور یہ خدا نے کہا ہے اور بالکل پیدائش کے وقت کہہ دیا ہے. تو جیسے ہر ایک چیز کو خدا نے خلق کیا, خدا اس کے بارے میں بتاتا گیا, خدا قدوس اس کے بارے میں وضاحت کرتے گئے. اسی طرح جب مرد اور عورت کو بنایا, خدا نے کہا کہ زمین کو معمور اور محکوم کرو, سمندروں پر, پرندوں پر, جانوروں پر, ہر ایک چیز کے اوپر اختیار رکھو. تو جب یہ حکمرانی خدا دیتا ہے نا, مرد اور عورت دونوں کو دی ہے, اس نے صرف مرد کو نہیں کہا کہ تو حکمرانی کر سب چیز کے اوپر. اور میں جو اس میں سے سیکھنے والی چیز ہے, جس لفظ پر زیادہ توجہ نہیں دی جاتی, بہت اس کے ایکسیجیسس جب کیا گیا, لیکن جس پر کم توجہ ہے وہ لفظ ہے حکمرانی کا. اس کے لیے لفظ جو اصل زبان ہے وہ استعمال ہوا ہے رادھا, انگلش میں RADH, ٹھیک ہے. تو اب جب آپ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں, ویسے سننے میں ایسے لگا جیسے انڈین ورڈ ہے. ہاں جی, رادھا وہ نام بھی ہے, بڑا خوبصورت نام بھی ہے, لیکن رول کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے RADAH, میں صرف اس کی انگلش پروننسیشن بنا رہی ہوں, یہ عبرانی کا لفظ ہے. عبرانی کا لفظ. اچھا, یہ لفظ جو ہے حکمرانی کو ظاہر کرتا ہے, اور یہ حکمرانی یا ڈومینین کو ظاہر کرتا ہے. ڈومینین کا جب ہم لفظ لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہیونگ پاور, یعنی اختیار رکھنا, قوت رکھنا کسی کے اوپر. تو یہ دونوں کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا. اچھا, اور اگر وہ اسکالر یا وہ مذہبی جو لوگ کہتے ہیں عورت حکمران نہیں ہو سکتی, تو وہ اس لفظ پہ غور کر لیں. بالکل, وہ اس لفظ پہ غور کر لیں نا, کہ یہ وہ لفظ ہے جو دونوں کے لیے خدا نے استعمال کیا. اچھا, جو اس کی سب سے خوبصورت چیز ہے کہ جو لفظ خدا نے یہاں پر پیدائش 28ویں باب میں حکمرانی کے لیے استعمال کیا ہے, اگر آپ زبور 72 میں چلے جاتے ہیں تو زبور 72 میں خدا اپنی ذات کے لیے, اپنی حکمرانی کے لیے, اپنی بادشاہت کے لیے, اپنے لیے بھی یہی لفظ استعمال کر رہا ہے. تو خدا تو صرف یہ تو نہیں ہے کہ اس کی حکمرانی محدود ہے. پڑھ دیجئے زبور 72 اس کی 8ویں آیت تلاوت کیجئے پہلے. خدا کے کلام میں لکھا ہے, اور اس کی سلطنت سمندر سے سمندر تک اور دریائے فرات سے زمین کی انتہا تک ہوگی. کیا لکھا ہے؟ جی, اور اس کی سلطنت, اس کی حکمرانی, یہاں پر جو سیم ورڈ یوز کیا گیا. اچھا, اب یہ خدا کی حکمرانی کی حدود بتائی گئی نا, کوئی چیز رہن تو نہیں گئی یہاں پر. اور اگر آپ تھوڑا سا اور آگے چلے جائیں تو مزید 6 سے 8ویں آیت بھی تلاوت کر دیجئے. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ کٹی ہوئی گھاس پر میںہ کی مانند اور زمین کو سیراب کرنے والے بارش کی طرح نازل ہوگا. اس کے ایام میں صادق برومند ہوں گے, اور جب تک چاند قائم ہے خوب امن رہے گا. اس کی سلطنت سمندر سے سمندر تک اور دریائے فرات سے زمین کی انتہا تک ہوگی. ہاں جی, یہ خدا کی خدائی کا دائرہ کار بتایا گیا, ٹھیک ہے, جو کہ پوری کل کائنات کے اوپر اختیار رکھتا ہے. اب تلاوت کریں اسی زبور کی 12 سے 14 آیت تک. کیونکہ وہ محتاج کو جب وہ فریاد کرے, اور غریب کو جس کا کوئی مددگار نہیں چھڑائے گا, اور غریب اور محتاج پر ترس کھائے گا, اور محتاجوں کی جان کو بچائے گا. وہ فدیہ دے کر ان کی جان کو ظلم اور جبر سے چھڑائے گا, اور ان کا خون ان کی نظر میں بیش قیمت ہوگا. آمین. ٹھیک ہے, اب یہ جو بہت اہم ریفرنس ہے, کیونکہ یہاں پر خدا کی حکمرانی کا ذکر ہے, اور وہی الفاظ خدا اپنے لیے لفظ استعمال کر رہا ہے جو کہ مرد اور عورت کی تخلیق کے وقت خدا نے کہا. اور اگر آپ وہ آیات پڑھ لیں, لکھا ہے وہاں پر بھی لکھا ہے کہ تو سمندر کے اوپر اختیار رکھے گا, اور تمام مخلوقات کے اوپر اختیار رکھے گا, ہر ایک زمین کی انتہا تک تیرا اختیار. سب یہ الفاظ پیدائش کی کتاب 28ویں آیت میں خدا نے استعمال کیے ہیں. اچھا, اب جو چیز لوگوں کو سمجھ نہیں آتی وہ چیز یہ ہے کہ خدا کی جو خدائی کا کوئی طریقہ ہے, ٹھیک ہے, وہ اس نے زبور 72 کی 12 سے 14 آیت میں بتا دیا کہ جو رولرشپ خدا چاہتا ہے, جو حکمرانی خدا چاہتا ہے, وہ کس طرح کی ہونی چاہیے. ترس سے, رحم سے, غریبوں کی دیکھ بھال کرنا, محتاجوں کی دیکھ بھال کرنا, جو حاکمیت کا جو تصور
لوگوں نے بنا لیا ہوا ہے نا، وہ سوچتے ہیں کہ حاکم وہ مار دھاڑ والا، غصے والا، اس کی تو ہیبت میں بندے کانپنے شروع ہو جائیں، اور وہی جو جب پیدائش 3:16 پہ بات ہوتی ہے کہ وہ تجھ پہ حکمرانی کرے گا، مرد اور عورت کے میاں بیوی کے تعلق کی بھی بات بالکل کرے، بالکل وہاں پر بھی لفظ حکمرانی کا استعمال ہوا، تو لوگوں کے ذہنوں میں آ جاتا ہے کہ یہ کوئی ہیبت، حشمت اور اتنا کہ اختیار کے اگلے کی کوئی نہ آواز ہو، نہ کوئی اس کی سنوائی ہو، نہ اس کا کوئی مرضی ہو، بھی جو آپ نے کہہ دیا وہ کرنا۔ خدا ایسی حکمرانی نہیں چاہتا، خدا وہ حکمرانی چاہتا ہے جو کہ ترس سے بھری ہوئی، جو ہر ایک چیز کے لیے وہ کنسیڈریٹ ہے، وہ تو جانوروں کے لیے بھی سوچتا ہے، وہ تو پودوں کے لیے بھی سوچتا بالکل ہے۔ تو جو لوگ چیز سمجھتے نہیں، جو فلسفہ خدا کا وہ نہیں سمجھتے، یا خدا کا اصول جو لوگ نہیں سمجھتے کہ خدا تمام انسانوں کا خدا ہے، خدا مرد اور عورت میں ڈسٹنکشن نہیں کر سکتا، خدا یہ نہیں کہہ سکتا کہ مرد جو ہے وہ تو حاکم ہے اور عورت تو حکمران نہیں بن سکتی۔ اور وہ جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یسایہ 3:12 کی جو وضاحت کرتے ہیں، تو میں ان سے پوچھتی چلی جاؤں کہ اسرائیل کے اوپر 1969 سے لے کر 1974 میں گولڈا میئر اسرائیل کی وزیر اعظم رہی ہیں، اور گولڈا میئر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت ہی اسٹرانگ اور بہت ہی دبنگ خاتون تھی، اس نے بڑے بولڈ ڈیسیژن لیے تھے۔ اور کیا جو آپ کا فلسفہ ہے یا جو آپ نے تھیوری پیش کر دی کہ عورت کی حکمرانی جو ہے وہ خدا کی عدالت کی عکاسی ہے، تو کیا گولڈا میئر کے دور میں اسرائیل نے ترقی کی؟ وہ تو ایک سائن آف پاور بن کے، بلکہ یہاں تک کہا جاتا تھا، اور تاریخ اس بات کو ابھی بھی بیان کرتی ہے کہ اسرائیلی پارلیمنٹ میں ایک ہی مرد ہے اور وہ ہے گولڈا میئر، یعنی مطلب ایک عورت کو صحیح ہے ڈومینیٹ وہ کر رہی تھی ساری چیزوں کو، وہ اس کا اختیار، اس کی ول پاور اور اس کا جو فیصلے تھے وہ بہت زیادہ سٹرونگ فیصلے تھے۔ تو اسرائیلی قوم کو وہ قوم کہا جاتا ہے جو کہ خدا کے کلام کی بڑی غیرت رکھتی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ نیو ٹیسٹامنٹ کو نہیں مانتے، وہ جیزس کو بھی نہیں مانتے، لیکن جس کو وہ مانتے ہیں، یہ پیدائش کی کتاب سے لے کر ملاکی کی کتاب تک، وہ خدا کے صحائف کی بڑی غیرت رکھتے ہیں، بہت عزت کرتے ہیں۔ اور اگر ان کو یہ چیز سمجھ نہیں ہے کہ بھی عورت حکمران ہو سکتی یا نہیں ہو سکتی، تو انہوں نے پھر گولڈا میئر کی اس کو وہ جیتی حکمرانی، وہ جیتی کیسے، اس کی 5 سال اس نے اپنا ٹینیور کیسے پورا کیا، پھر دبورا۔ اور پھر جو لوگ کہہ دیتے ہیں، اچھا پھر ایک اور عجیب فلسفہ جو مجھے سننے میں ملا، جو مجھے پڑھنے میں ملا جب میں اس پر تحقیق کر رہی تھی، کہ جی وہ تو اسرائیل کا خدا جو تھا، وہ اسرائیل ایک اسپیشل نیشن تھی اور خدا اسرائیل سے اسپیشل طریقوں سے پیش آ رہا تھا، اور اسرائیل کے لیے خدا نے ممکن کر دیا تھا کہ وہ دبورا جو ہے اس کی حکمران ہو، مریم جو ہے موسیٰ کی بہن، وہ بھی لیڈ کرتی رہی ہے۔ آستر کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے آستر تو ملکہ تھی نا، اصل تو اس کا ہسبینڈ جو تھا وہ بادشاہ تھا، مطلب اس کو اپنی طرح سے وہ اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ڈیفائن اپنے طریقے سے کرتے ہیں نا، آستر کو لے لیں، حنا کو لے لیں، مریم کو لے لیں، خلدہ نبیہ کو لے لیں، یہ سارے وہ کردار ہیں جو بڑا پرومیننس رکھتے ہیں اسرائیل کی تاریخ میں یا اولڈ ٹیسٹامنٹ کی تاریخ میں۔ اب کتاب جو بائبل مقدس ہے وہ 66 کتابوں پر مشتمل ہے، اور 66 کتابیں جو ہے وہ عقائد کو مرتب کرتی ہیں، ٹھیک ہے، طریقہ کار کو مرتب کرتی ہیں۔ میں تو دیکھتی ہوں ایک اور بھی نیو ٹیسٹامنٹ میں آتی ہوں، ایک اور حوالہ جس کو غلط سمجھا جاتا ہے، وہ ہے جب طوفان نوح کے بعد تمام زمین پر خدا کی عدالت جاری ہوئی، اور سیلاب کے، طوفان نوح کے بہت مشہور ہے، بالکل اس کے سبب سے ہر ایک چیز تباہ کر دی گئی۔ بچا کیا تھا؟ 8 جانیں بچی تھی، ٹھیک ہے، اور 8 جانوں میں وہ سارے جانور تھے، نر اور مادہ، ساری سپیشیز تھی۔ خدا نے پرٹیکولر ہو کر کہا تھا
کہ ہر ایک جو آپ جانور کو اندر کرو اس کا نر بھی لینا مادہ بھی لینا، جی جی دونوں کو۔ اور جب نوح کے حضرت نوح کو کہا گیا تھا اور ان کے بھی بیٹوں کو ان کی بہوؤں کو اندر لیا تھا، حضرت نوح کی یہ جو نسل چلی ہے ان سب کو اندر لیا تھا۔ اچھا، اب میرا سوال یہ ہے کہ 9 باب اور اس کی پہلی آیت ذرا تلاوت کیجئے، پیدائش کے صحیفہ۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اور خدا نے نوح اور اس کے بیٹوں کو برکت دی اور ان کو کہا کہ بارور رہو اور بڑھو اور زمین کو معمور کرو۔ آمین۔ ہاں جی، اب اس کو بھی دیکھنے والی بات ہے۔ میں نے کہا کہ جب کشتی میں داخل ہوئے ہیں، حضرت نوح داخل ہوئے ہیں، ان کی زوجہ محترمہ داخل ہوئی ہیں، ان کے بیٹے اور ان کی بہویں داخل ہوئی، ٹھیک ہے، اور پرٹیکولرلی خدا نے سارے جانوروں سے بھی کہا ان کا نر اور مادہ ساتھ لینا۔ اچھا، اب جب باہر آئے ہیں تو خدا نے، کیونکہ باقی تو سارا تباہ ہو گیا تھا طوفان نوح کے بعد، پھر یہ ایک نسل چلی، سیم کمانڈمنٹ یہاں پر ریپیٹ کی خدا نے، جو پیدائش پہلا باب اور اس کی 28ویں آیت میں ہم نے تلاوت کی۔ اب جو لوگوں کی افسوس کے ساتھ شاید کچھ لوگوں کو یہ بات تکلیف دہ بھی لگے، کافی کو لگے گی، کیونکہ اس کی بھی ٹرانسلیشن، جب میں نے جتنی ٹرانسلیشنز بھی پڑھی انگلش میں اور یہاں تک کہ انٹرلینین میں بھی جب میں نے اس کو دیکھا، تو اس کی ٹرانسلیشن اور اردو میں بھی بیٹوں، نوح اور اس کے بیٹوں، اس کا مطلب خدا مرد سے کلام کر رہا ہے اور لڑکوں سے جو حضرت نوح کے بیٹے تھے ان سے کلام کر رہا ہے۔ لیکن جب میں نے اس کا لفظ استعمال کیا، اس کے لفظ کو دیکھا، جو بین کا لفظ استعمال ہوا ہے بیٹوں کے لیے، تو وہ ہمجت لفظ ہے، ٹھیک ہے، 6-7 میننگز وہ اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں بیٹوں کے لیے، یعنی صرف میسکولن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، صرف لڑکے، لیکن یہ لفظ جو ہے فرسٹ بورن یعنی پہلوٹی اولاد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یہ لفظ میل فیمیل دونوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یہ لفظ جنریشن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی 6-7 کیپیسٹیز ہیں جس میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ اس کو پہلوٹے کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں تو پہلوٹا تو بیٹا بھی ہو سکتا ہے، بیٹی بھی ہو سکتی ہے، بالکل۔ اچھا، جب آپ جنریشن کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو جنریشن میں تو لڑکے لڑکیاں دونوں ہوتی ہیں، بالکل۔ اچھا، جب آپ میل فیمیل دونوں کے لیے استعمال ہونے کی گنجائش ہے، یہاں آپ نے کیسے اسپیسیفائی کر دیا کہ صرف بیٹوں کے لیے، his son یا بیٹوں کے لیے بھی؟ یہاں آپ یہ بھی تو ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں، خدا نے ان سے کلام کیا، ان کو کہا پھلو اور بڑھو، کیونکہ خدا کا جو کلام ہے وہ خدا میرا بھی خالق ہے، عورت کا بھی خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، مرد کا بھی پیدا کرنے والا ہے۔ اور پھر آپ نیو ٹیسٹامنٹ میں آ کر بات کر دیتے ہیں کہ بھی رول آؤٹ کر دیتے عورت کی حکمرانی کو، کہ گنجائش ہی نہیں ہے۔ یہ آرٹیکلز مجھے پڑھنے کو ملے۔ تو یہاں پر ہمیں جو ابھی اس گفتگو سے سمجھ آ رہا ہے وہ ٹرانسلیشن کا ایشو زیادہ ہے۔ اگر ہم اس کے صحیح معنی لیں تو اچھا، آپ مجھے بھی رہی تھی، میں نے ایسے کر کے کنٹرول کر لیا تھا، میں نے کہا آپ کی گفتگو نہ رک جائے۔ اچھا، دوبارہ سے، تو جو ابھی گفتگو ہم کر رہے ہیں اس سے نتیجہ یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ کچھ ایشوز جو ہیں وہ ٹرانسلیشن کے بھی ہیں، ٹرانسلیشن اور مائنڈ سیٹ کے نا، بالکل مائنڈ سیٹ کے، کہ جیسے وہ میاں بیوی کو کہا جا رہا ہے کہ مرد تم پر حکمرانی کرے گا، عورت خاموش رہے، تو وہ میاں بیوی کی بات ہے، وہ مرد عورت جنرل لوگوں کی بات نہیں ہو رہی، بالکل۔ اب چیزوں کی تفسیر جو کرنی ہے وہ ہم نے اپنے ذہن کو کھول کر کرنی ہے، ہم نے اسے خود نہیں۔ اگر آپ نیو ٹیسٹامنٹ کی بات کرتے ہیں تو سب سے اہم جو مجھے حوالہ لگتا ہے وہ غلطیوں کا صحیفہ، اس کا 3 باب اور اس کی 26 اور 27ویں آیت، یہ تلاوت کیجئے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ خدا جو ہے وہ اولڈ ٹیسٹامنٹ کا خدا کوئی فرق خدا نہیں ہے اور نیو ٹیسٹامنٹ کا خدا کوئی فرق خدا نہیں ہے، اور اس کے احکامات، قوانین، اس کے ضابطے، اس کے اصول سیم اصول ہیں۔ جی، غلطیوں اس کا صحیفہ، اس کا 3 باب اور اس کی 26-27 آیت۔ جی، خداوند کے کلام میں لکھا ہے، کیونکہ تم سب اس ایمان کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے خدا کے فرزند ہو، اور تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا مسیح کو پہن لیا، نہ کوئی یہودی رہا نہ یونانی، نہ کوئی غلام نہ آزاد، نہ کوئی مرد نہ عورت، کیونکہ تم مسیح یسوع میں ایک ہو۔
ایکویلٹی کر دی، جو پیدائش پہلا باب اس کی 26-27 آیت، یہاں پر بھی تیسرا باب اس کی 26-27 آیت. اب وہ کیا کہتا ہے؟ جو خدا کے فرزند ہیں. اب فرزند کیا صرف ہم میل کو لے لیں؟ پھر فیمیل نہیں ہے فرزند. فرزند، کیونکہ فرزند کا لفظ یہاں پر، بلکہ یہاں پر ایک بڑی مزے کی بات مجھے یاد آ گئی کہ ایک جگہ پر ایک بندہ کلام سنا رہا تھا، تو اس نے وہ آیت سنائی کہ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، اور جس کے پاس بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی نہیں. کلام خدا کی یہ آیت ہے نیو ٹیسٹامنٹ میں سے. تو ایک شخص نے زار و قطار رونا شروع کر دیا. تو پادری صاحب نے پوچھا بھی بھائی کیا مسئلہ ہے، کہ کیا ہوا؟ اسے دلاسا دینے گئے پاس. تو وہ رو کر کہنے لگا کہ میری تو صرف بیٹیاں ہیں، میرے پاس تو بیٹا ہے ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب میرے پاس زندگی نہیں ہے. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس وے میں آپ کہہ کیا رہے ہوتے ہیں. یہ بیٹا یسوع مسیح کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جس کے پاس خداوند یسوع مسیح نہیں ہے اس کے پاس زندگی نہیں ہے. وہ سمجھا کہ جو فزیکل اولاد ہے، بیٹے اور بیٹیاں، اس کی بات ہو رہی ہے، اور اس نے زار و قطار رونا شروع کر دیا کہ اس کی تو صرف بیٹیاں تھیں. اسی طریقے سے یہاں خدا کا کلام کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے مسیح کو قبول کیا اس نے انہیں فرزند بننے کا حق بخشا. تو یہ فرزند بیٹے بیٹیاں سب کو بخشا. اور پھر اس سے کہتا ہے کہ جب آپ نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لے لیا، اب نہ کوئی مرد رہا، نہ عورت، نہ یونانی، نہ کوئی خطرہ کوئی چیز رہی، نہ کوئی محکوم رہا، نہ کوئی حاکم رہا. یعنی وہ جو ایکویلٹی کا معیار ہے اس کو دوبارہ خدا نے ری انفورس کر دیا. تو ان چیزوں کو سمجھنا ہے کہ خدا را یہ آپ قوانین جو دوسرے مذاہب کے دوسروں کا تو یہ عقیدہ ہے کہ اگر عورت حکمرانی کرے گی تو یہ تو نحوست کی نشانی ہے، یا شریعت اجازت نہیں دیتی، عذاب کی نشانی ہے. دوسری قومیں کر سکتی ایسی باتیں، لیکن ہم جو زندہ خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں، جو ہم زندہ خدا کے کلام کے وارث ہیں، ہمارے ہاتھوں میں ہے یہ کلام، ہماری زندگیوں میں ہے، ہمارے یعنی ہمارا تو سب کچھ خدا کا کلام ہے. زبور نویس کہتا ہے کہ میں نے خدا کی شریعت کو، اس کے آئین کو دل میں رکھا تاکہ میں اس کے خلاف گناہ نہ کروں. خدا کے کلام میں سے جو چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ ہے کہ خدا وہ حاکم مرد ہو، وہ حاکم عورت ہو، وہ حکمرانی مرد کرے یا عورت کرے، حکمرانی کے پرنسپلز خدا نے طے کر دیے ہیں. وہ پرنسپلز میں نے آپ کو زبور 72 اور اس کی میرا خیال ہے 14 سے شاید 12 سے 14 آیت میں پڑھ دیے تھے. اچھا، اس کی وضاحت آپ کو اور مل جائے گی اگر آپ حزقیل نبی کا صحیفہ تلاوت کریں، اور اس کی 34واں باب اور اس کی 4 آیت. جی، خدا کے کلام میں لکھا ہے، تم نے کمزوروں کو توانائی اور بیماروں کو شفا نہیں دی، اور ٹوٹے ہوئوں کو نہیں باندھا، اور وہ جو نکال دیے گئے ان کو واپس نہیں لائے، اور گم شدہ کی تلاش نہیں کی بلکہ زبردستی اور سختی سے ان پر حکومت کی. اب یہ دیکھیں، زبور 72 میں خدا اپنی حکمرانی کے طریقہ کار وضع کرتا ہے، اور حکمرانی کے لیے وہی لفظ خدا لوگوں کی حکمرانی کے لیے استعمال کر رہا ہے، وہی لفظ خدا اپنی حکمرانی کے لیے. اب یہاں پر حزقیل نبی کا جو صحیفہ جو بھی تلاوت کی گئی 34 باب 4 آیت، اس میں خدا جسمانی حکمرانوں سے، دنیاوی حکمرانوں سے بات کر رہا ہے کہ تم نے وہ سارے جو اصول میرے ہیں وہ توڑ دیے. خدا کو سوال یہ، خدا کو بادشاہ چاہیے، کیسا بادشاہ چاہیے، کیسا حکمران چاہیے، وہ مرد ہو یا عورت ہو. کیا آپ سوچتے ہیں کہ ایک ایسا مرد حکمران بن جائے جو کہتا ہو جی ابارشن جائز ہے، ٹھیک ہے، گے میرج جائز ہے، یعنی مرد کی مرد کے ساتھ شادی اور عورت کی اور لیزبین، یعنی وہ تمام ضابطے، وہ تمام عقائد، وہ تمام اصول ہو مرد لیکن خدا کے سارے قوانین کے خلاف جاتا ہو. بالکل. اس کی بجائے ایک عورت حکمران ہو اور وہ کہتی ہو کہ جی آپ ابارشن نہیں کر سکتے، آپ گے میرج نہیں کر سکتے، آپ لیزبین، آپ دوسری شادی نہیں کر سکتے، آپ طلاق نہیں دے سکتے، تو کیا وہ حکمران خدا کے نزدیک پسندیدہ ہوگی جو خدائی احکامات اور شریعت کو جاری کرے گی؟
خدا مرد اور عورت کو نہیں دیکھتا، خدا اپنے ضابطے، اپنے قوانین، اپنے اصول، وہ مرد ہو وہ عورت ہو، وہ اس کو جاری کرے۔ خدا کا اصول یہ ہے، جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ خدا کہتا ہے کہ اعلیٰ حکومتوں کے تابع رہو۔ رومیو کا صحیفہ 13 باب اور اس کی پہلی 7 آیات کلیئرلی بیان کرتی ہے، حاکم مرد ہو یا حاکم عورت ہو، حکمرانوں کے ہم نے تابع رہنا ہے، اور حکمرانوں کو کہا گیا ہے کہ وہ خدا کا خوف رکھیں۔ خدا یہ نہیں کہتا آپ اپنے انڈرسٹینڈنگ کو مت اپلائی کیجئے، آپ ہمیشہ دعا کیجئے کہ ایسا حاکم آئے، ایسا حکمران آئے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، جو خدائی قوانین کو، خدائی شریعت کو، خدائی ضابطوں کو جو ہے وہ انسانوں کے اندر جاری کر سکے، تاکہ تمام انسان، وہ غریب ہو، وہ کمزور ہو، وہ ناتواں ہو، وہ جس پر ظلم ہو رہا ہے، وہ یتیم ہے، وہ سب اس کے عہد میں جو ہے وہ امن اور شانتی سے رہ سکیں۔ بہت بہت شکریہ پاسٹر غزالہ شفیق آپ کا۔ آخر میں ناظرین میں صرف یہی کہنا چاہوں گی کہ خدا را اپنی جو ذہن کو آپ استعمال کرتے ہیں، اپنی جو آپ تشریح کو لاگو کرتے ہیں، اس سے پہلے خدا کے کلام کی ضرور تلاوت کیجیے، اور جو خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے اپنے پاک روح کے وسیلے، اس کو سننے کی کوشش کریں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو ہم نہ کسی مرد کے خلاف ہیں، نہ ہم کسی عورت کے خلاف ہیں، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو وہ صرف اور صرف خدا کے کلام کی وجہ سے ہی ہو، خدا کے کلام کے مطابق ہو، اور اسی پر عمل کرنے والے ہم بنیں، چاہے وہ مرد حکمران آئے چاہے وہ عورت حکمران آئے۔ مگر خدا کا کلام جو آج ہم نے سیکھا اور گزشتہ پروگرام میں بھی سیکھا کہ خدا جو ہے وہ سب کو ایک نظر سے دیکھتا ہے۔ ہم نے بہت دفعہ یہ تلاوت بھی کی کہ اس کا می جو ہے وہ بدوں پر، نیکوں پر، سب پر یکساں برستا ہے، اس کی محبت ہر انسان سے بالکل ایکول ہے، نہ وہ کسی کو اول رکھتا ہے نہ کسی کو آخر رکھتا ہے، وہ سب سے ایک جیسی پیار کرتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، پیار کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی بیٹی بہن اس قابل ہے کہ وہ حکومت میں آ سکتی ہے، سیاست میں آ سکتی ہے، تو اس کو سپورٹ کریں، نہ کہ اس کو ڈسکریج کریں، اور اس کی جو ایبلٹی ہے، اس کے اندر جو خدا نے اسے پاور دی ہے، اسے جو حکمت دی ہے، اس کو جو ہے وہ آپ ختم کرنے کا سبب بنیں، اس کو ڈیگریڈ کریں، بلکہ اس کو انکریج کریں، تاکہ ہو سکتا ہے وہ کل کو آپ کے گھرانے کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے، آپ کے شہر کے لیے، آپ کے ملک کے لیے بابرکت ثابت ہو۔ اسی امید کے ساتھ، اسی دعا کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں۔ اگلے پروگرام میں پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ ملتے ہیں، اسی وقت اسی جگہ۔ آپ کی قیمتی آرا کے ہمیشہ منتظر رہیں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔